آپ کی دادی رسول کی بیٹی وہ کون ہے؟ یہ سوال قلندر سے کیا جانا چاہیے اور تمہیں ان سے جواب لینا چاہیے۔ کبھی قلندر ویسے آپ سے بولے؟ یہ خالی پھول چڑھا کے قبر کو سینے سے، تو پھر کیا حاصل کیا آپ نے قلندر سے؟ اگر قلندر نے تم سے بات ہی نہیں کی تو تمہیں علی کیسے مل جائے گا؟ دل کی آنکھیں کیوں نہیں کھولی آپ نے؟ قلندر سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ صرف قلندر کو مان لینا کافی ہے؟ نہیں سرکار۔ لیکن اب سنیے، قلندر سے سوال کیا عبداللہ نے، عبداللہ باہری، یہ فارسی ہیں، ایرانی ہیں، لیکن قلندر کی شہرت سن کے قلندر کے قدموں میں آ کے گرے۔ عبداللہ باہری یہ فارسی ہیں، ایرانی ہیں، یہ قلندر کے پاس آئے اور آتے ہی آگے قلندر کے پاؤں چھو کر کہنے لگے مجھے معنی بتائیے کہ بطول کا معنی کیا ہے۔ یہ سوال قلندر سے کرے جیسے باہری نے کیا تھا۔ کہا سرکار مجھے بتائیے کہ بطول کا معنی کیا ہے۔ قلندر مسکرائے اور کہنے لگے قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ کہا سرکار پڑھا ہوا ہے۔ کہا سنو، اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ کہا جی کھائی ہیں؟ کہا اللہ نے کیا قرآن میں نہیں کہا باللہ، اللہ کی قسم؟ کہا جی کہا ہے۔ کہا کیا اللہ نے تلا نہیں کہا قرآن میں؟ تلا، اللہ کی قسم، یعنی حرف قسم ہے تے بھی حرف قسم۔ کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا واللہ، اللہ کی قسم؟ کہا پڑھا ہے سرکار۔ کہا تم نے للہ نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے سرکار۔ کہا وہ اس کا معنی بھی اللہ کی قسم۔ تو کہا کتنے حروف قسم ہو گئے؟ قلندر پوچھ رہے تھے جلال سے عبداللہ باہری کتنے حرف ہیں اللہ کی قسم کے؟ کہا سرکار 4 ہیں۔ کہا کون کون سے؟ کہا بے ہے، تے ہے، واو ہے اور لام ہے۔ قلندر نے کہا بطول نہیں بن گیا؟ علی کا نام لیتا ہوں جب میں تشدد میں، علی کا نام لیتا ہوں جب میں تشدد میں، میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے۔ علی کا نام لیتا ہوں جب میں تشدد میں، میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے۔ علی کے نام کی عداوت رکھ کر جو پڑھتا ہے نماز، اسی وجود پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ علی ذوالجلال والاکرام کی شان میں بلند ترین نعرہ نعرہ حیدری! پھر اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے امان مانگ کے صاحب الزمان سے شہزادی کا نام دینے کی جرت، مجال نہیں کسی کی، مجال نہیں کسی کی کہ کوئی سیدہ کا نام، اور پھر امتی تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن جہاں بادشاہوں کا حکم آ جائے، قلندر سے پوچھا کیا سرکار؟ عبداللہ باہری پوچھ رہے تھے کیا معنی ہے فاطمہ کا؟ تو قلندر نے سر جھکا کے کہا عبداللہ باہری رسول کی حدیث ہے، میں معنی نہیں بتا رہا، نبی نے بتائے ہیں کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی معرفت اللہ نے مخلوق کو نہیں دی۔ اور ساتھ ہی آیت مبارکہ پڑھی۔ کہا باہری کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک ہی نہیں دیا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا یہ نام ہے بی بی پاک کا۔ تو سرکار نے انہیں اپنی شاگردی میں، اپنے ملنگی میں قبول فرما لیا، عبداللہ باہری ایرانی قلندر، اور کہنے لگے ایک دن قلندر اٹھے اپنے جذب سے، خمار میں تھے کہ عبداللہ باہری ایرانی سامنے آ گیا اور آگے کہنے لگا سیدی ایک سوال پوچھنا ہے۔ قلندر نے اشارہ کیا کہ اس وقت نہیں، اس وقت نہیں۔ وہ پھر عالم جو تھا تو رگ عالمیت پھڑک رہی تھی، اب اسے کیا پتا کہ فقیر کس منزل میں ہے؟ مولوی جو ٹھہرا، مولوی جو ٹھہرا
یقین جانیے لفظ عالم کے پاس ہوتے ہیں اور لفظ کا معنی فقیر کے پاس. عالم کہہ سکتا ہے علی، فقیر بتائے گا کیسا ہے. اس لیے اس منزلوں کو پانے کی کوشش کیا کیجیے. یہ مجالس اس لیے نہیں ہے کہ میں پنجاب سے آیا، دوست بھائی نے بلایا 1 گھنٹہ پڑھوں گا، بابا ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے، نعرے لگ جائیں گے. نہیں، اگر آپ مومن ہیں تو مجلس آپ کی زمین پر ہوتی ہی نہیں. یہ مجلس عرش پر ہوتی ہیں، اور یہ واحد مجلس ہے جس میں اللہ آپ کو ملتا ہے. ورنہ ڈھونڈتے پھرو اللہ کو، وہ جب بھی ملے گا مجلس میں ملے گا. اس نے خود فرمایا ہے، کیا کامل الزیارات کی حدیث ہے، اور سرکار جعفر شوستری علیہ رحمہ نے خصائص حسینیہ میں درج کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی مجلس کا انعقاد ہونا، اللہ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے عرش آسمان ہر چیز ہٹا دو اور ان کے سروں پر روضہ حسین بنا دو. یہ ان کی مجلس کربلا میں ہو رہی ہے. ایک ایسا مقدس گھر ہے جسے آج کربلا بننا نصیب ہوا. تمہیں عزتیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنہیں مانتے ہیں انہوں نے عزتیں کتنی دی ہیں. عبداللہ بحری عالم ہونے کی حیثیت سے نہ رک سکے، آگے آگے پھر عرض کیا سرکار ایک سوال ہے. کلندر نے پھر ارشاد کیا کہ اس وقت نہیں. وہ پھر کلندر 2 قدم چلے تو پھر آگے آ گئے، کہنے لگے سرکار از حد ضروری سوال ہے. کلندر نے جلال سے آنکھیں کھولی، کہا ٹھیک ہے، پھر چپ رہے. تیرے بدن کا جواب بدن سنے گا، تیرے نفس کا جواب سنے گا، تیری روح کا جواب سنے گی. تو یہی پوچھنا چاہتا ہے نا کہ رسول نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو سن، تو جگر کا کہ ٹکڑا یا دل کا کہ بحری، فاطمہ رسول ہے. پہنچ رہی ہے سرکار. پہلی سیڑھی چڑھ گیا میں بیوی کے ذکر کی. بس ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ ساتھ رہو گے تو میری عبادت بھی، میں اتنی دور سے عبادت ایک تو گھر میں آیا، آپ کو زحمت ضرور تو نہیں میں نے دینی تھی. نہیں، ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بھئی اب سنو چند حدیثیں. رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جگر کا ٹکڑا کہہ دو، اب روح کا ٹکڑا کہہ دو، اب رسالت کا ٹکڑا کہہ دو، اب بدن کا ٹکڑا کہہ دو، اب آنکھوں کی قرۃ العین کہہ دو، ثمرۃ فوادی کہہ دو، جو تمہارا دل کرتا ہے معنی لے لو. لیکن کلندر نے شرح کر دی ہے کہ جو بھی کہو گے بطول بالآخر رسول ہی ثابت ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو رسول کا ٹکڑا رسول ہی ہوگا نا. اچھا دل نہ برداشت کرے تو کہہ دو محمد کا ٹکڑا، تو محمد کا ٹکڑا کہو تو محمد کا ٹکڑا ہی ہوا نا. نبی کا ٹکڑا کہہ دو تو نبی کا ہی ٹکڑا ہوا نا. یعنی فاطمہ محمد سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. تو جب ہو ہی نہیں سکتی تبھی تو رسول نے کہا تھا کہ سنو نحن ابواب اللہ، ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں. صحابہ رضوان اللہ جھومنے لگے، کہنے لگے زدنی یا رسول اللہ، اور بھی تو کچھ کہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن اسماء الحسنى فادعوا بها، ہم ہی اللہ کے وہ خوبصورت نام ہیں جس کے ذریعے تم دعا کرتے ہو. زدنی یا رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن اراد اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں. زدنی یا رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نحن مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، کہا سنو اگر میری بیٹی راضی تو میں راضی، میں راضی تو اللہ راضی۔ کہا سنو میری بیٹی کو اگر کسی نے غضب نہ کیا تو اس نے مجھے کیا، جس نے مجھے کیا اس نے اللہ کو کیا۔ سنو قرآن میں اللہ نے کہا میں بولتا ہی نہیں جب تک میری زبان پر وحی نہیں آ جاتی، یعنی بولتا ہی خدا ہے، زبان میری وسیلہ ہے، اللہ بولتا ہے۔ سنو فاطمہ میری پسلیوں میں دوڑتی ہوئی روح ہے، سنو فاطمہ میرے دل کی دھڑکن ہے، سنو فاطمہ لحموں کا لحمی، فاطمہ میرا گوشت ہے، میں فاطمہ سے ہوں۔ سنو فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میرا مرکز ہے، سنو فاطمہ معدن اور رسالہ، اور سنو اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہ کے سامنے کہ فاطمہ آتی ہے تو وہ مجھے محمد رسول نہیں کہتا، کہتا ہے تو فاطمہ کا باپ ہے، تو علی کو ولی نہیں کہتا، کہتا ہے تو فاطمہ کا شوہر ہے۔ جب حسن حسین آتے تو کہتا ہے تو فاطمہ کے بیٹے ہو۔ تو اب سنیں بس منزل پہ منزل ہے، پہلے تو وہی دہرایا جو تمہارے دماغ میں ہے تاکہ تمہیں یاد ہے۔ یہ موبائل نیچے کر دیں، یہ ہو رہا ہے ریکارڈ، یہاں سے لے لیجئے گا، کاپی کر لیجئے گا، خدا کے آپ خود لطف اندوز ہوں۔ ریکارڈ کر کے ایک سنا تو کیا سنا، میرے سامنے بیٹھے ہیں تو سنیے، فوٹو سے کیا سننا۔ ویسے اللہ اور محمد والے محمد میں کیا فرق ہے ذرا یہ تو بتاؤ، ریکارڈنگ تو بعد میں سنیں گے نا، پہلے تو یہاں کا امتحان دینا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ بھی ہم پہ پرچیاں بھیجیں، میں کچھ نہیں پوچھ سکتا، پرچیوں کے جواب میں نہیں دینے سارے پاکستان میں، آپ لوگوں نے کچھ نہیں بتانا۔ کیا فرق ہے سنیے، اپنے بچوں کو یاد کرا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہیں سے ایک بچہ اٹھتا ہے اور وہ ایک اچھی سی تصویر بناتا ہے میری، اور کہتا ہے قبلہ یہ دیکھیے، اس کا پرنٹ نکال کے کہتا ہے قبلہ دیکھیے یہ آپ کی تصویر ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں یہ میری ہی تصویر ہے، اور میں وہ تصویر لے لیتا ہوں اور یہیں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اپنے چہرے کے ساتھ کر لیتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں یہ دیکھیے میری کتنی خوبصورت تصویر ہے، یہ میری تصویر ہے۔ آپ کہیں گے بالکل قبلہ یہ آپ کی تصویر ہے، آپ میری تصویر کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ ہیں؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ کہہ رہے آپ کی تصویر ہے، ہاتھ بھی وہی، چہرہ بھی وہی، کپڑے بھی وہی، ہر چیز وہی جو میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میری تصویر ہے، میں نہیں، یہ میری تصویر ہے۔ کائنات کا کوئی بندہ نہیں جھٹلا سکتا یہ محمد علی حسین نجفی نہیں ہے۔ آپ قرآن بھی اٹھانے تو نہیں جھٹلا سکتے، آپ سارا دین اکٹھا کر کے سر پہ اٹھا لیں تو بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ کہیں گے نہیں قبلہ یہ آپ ہیں، یہ آپ کی تصویر ہے، یہ آپ ہی ہیں، لیکن یہ آپ کی تصویر ہے، بس یہی فرق ہے اللہ اور علی میں۔ گزارش فرق کو پتہ چلا، کوئی میں ہے اور کوئی میری تصویر ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن جب اس کی منزل آئے گی تو وہ کہے گا نہیں میں ہوں، یہ میری تصویر ہے۔ پتہ نہیں یہ اتنا مشکل پیچیدہ مسئلہ تو ہم تک پہنچ گیا کہ نہیں۔ تو ذکر ہو رہا ہے سیدہ کا، آؤ ذکر سیدہ کے کعبے کا طواف کریں، جی بھر کے دعائیں مانگے جو مرضی کریں۔ اس در سے نہیں ملنا تو بلال کو تو یاد ہے نا، بلال اسے اسحد کہنے کے جرم میں
مسلمانوں نے معزول کر دیا تھا اذان سے. بسم اللہ بسم اللہ. اب ہٹایا تو اسے اللہ کی اذان سے گیا تھا, گیا وہ زہرا کے دروازے مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ میرے مزاج کے نہیں سننے والے, معاف کر دیجئے گا, میں مجرم ہوں, یہ بات کہہ کے مجرم ہوا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں. مجھے جو شوق تھا نا کہ آپ کہاں جا کے سنتے ہیں, تو میں نے ہلکے ہلکے وہ 220 کے کرنٹ آپ کو دیے, لیکن آپ نہیں کھلے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے پھر کہا کہ اچھا جتنا سن دے رہے وہی ٹھیک ہے, وہی ٹھیک ہے. لیکن سرکار بات یہی نہیں ہے, اسے ہٹایا گیا تھا اذان خدا سے, اور نامزد کس نے کیا تھا؟ رسول نے. ہٹانے کی جرت کس نے کی؟ امت نے. اب فلسفے کوئی نہیں سمجھے, کام کر رہا تھا اللہ کا, ڈیوٹی لگائی تھی رسول نے, ہٹایا کس نے؟ امت نے. وہ اللہ اور رسول کے خلاف نہیں گیا تھا, وہ امت کے خلاف بطول کے دروازے پہ گیا تھا. وہ نبی کے سامنے کیوں نہیں گیا؟ امت کی شکایت لے کے کہاں گیا؟ بطول کے دروازے پہ, اور جا کے وہاں بیٹھ کے رونے لگا. بولا کچھ نہیں, مسلح پہ تھی شہزادی, اللہ باتیں کر رہا تھا, بیچ میں کسی کی رونے کی آواز آئی. کہا فضا جاؤ ذرا دیکھو دروازے پہ کون رو رہا ہے. کہا وہ آپ کا بلال حبشی مؤذن. کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معزول کر دیا گیا ہے, مجھے اذان نہیں دینے رہے, کہ تیری زبان میں لکنت ہے, تو سیدھی بات نہیں کر سکتا. کہا اچھا میں اس وقت بہت مصروف ہوں فضا, جا بلال سے کہے وہ بیٹھا رہے, میں محمد کی بیٹی رات کو سلا رہی ہوں. ہم نے رات کو ہی سلا دیا ہے, وہ جو سب کو سلاتی ہے میں نے اسے ہی سلا دیا ہے, یہ اسے جگائے گا تو وہ جاگے گا. یہ اذان دے گا تو وہ جاگے گا. یہ قصہ تو آپ تک پہنچا ہوگا. اللہ اکبر. کہاں تک میں چلوں, کہاں تک چلوں, مجھے ذرا تمہاری نبضیں دیکھ لینے. اچھا حکیم پہلے نبض دیکھتا کہ بھائی آخر کون سی ضرب لگی گی. ایسی نہیں بات مجھے آپ کی. دیکھیے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے التوحید لکھی, اور اس کی زمین میں بھی لکھی گئی, بڑی شرح اس کی لکھی گئی. انہوں نے 2 اللہ کے نام لکھے ہیں, ایک توحید میں ہے اور ایک زمین میں ہے. انہوں نے کہا آہ جو ہم کہتے ہیں دکھ میں, آہ اور واہ یہ دونوں اللہ کے اسم ہیں. تم دکھ میں آہ کرتے ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو, اور ان کے ذکر میں خوش ہو کے واہ کرتے ہو تو بھی اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے. تو اس میں مولوی اور زاجر کی کون سی داد بنی؟ وہ جو داد مانگ رہے ہیں انہیں اتنی تو تمیز ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے نام ہے, اس میں ان کے ذکر میں غیر آ ہی نہیں سکتا. اس میں اگر میں اپنا کوئی چاہوں گا نا تو یہ شرک ہوگا. نہیں, یہ ذکر اللہ کا اور محمد والے محمد اور مومنین کی امانت ہے, بس اتنا ہی ہے. اور اسی کا نام عبادت ہے. افضل عبادت ایک لمحہ دین میں فکر کرنا 70 سالہ عبادت سے افضل ہے. صرف مجلس میں بیٹھنا اٹھنا نہ جانیے, ایک ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. جنابی المودہ میں رسول اللہ نے فرمایا ہے, سرکار نے فرمایا حب اہل بیت یومن افضل من عبادت السنہ. اے لوگوں یاد رکھنا میری اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارا ہوا 1 سال کی افضل عبادتوں سے افضل ہے. ایسا معمولی چیز نہیں ہے کہ دوست بھائی نے یہاں مجلس رکھی, آپ سب سننے چلے آ گئے, کچھ دوست بھائی کے منہ کو آ گئے کہ بھائی جانا ہے, ان کو دکھانا ہے کہ ہم آگے. نہیں,
آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے. سرکار صاحب الزمان سے حسین بن روح نے پوچھا تھا صاحب العصر سے، کہا سرکار مجلس ذکر محمد و آل محمد میں جب آدمی چلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ زمین پر نہیں چلتا، جبریل کے پروں پر چلتا. آپ نے اپنی عظمت ہی نہیں جانی، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، آپ یہاں کیسے آئے ہیں. شہزادی نے آپ کے دل کھنگالے، آپ کو پاک سمجھا تو اپنے ذکر میں ہو. جو شہزادی کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، بطول عذرا کا ذکر سن رہا ہو، اسے کیا چھوڑ ہے، کیا کمی ہے اسے. اپنے آپ کی روح اور اپنی دل کی آنکھوں سے اس ذکر کو جاننے کی کوشش کیا کیجیے. اب سنیے، کمال ہے. سورہ طٰہٰ نازل ہوا اور فجر کے وقت کئی دفعہ تکرار ہوا اس سورہ کا. امام حسن نانا کی گود میں بیٹھے تھے، کوئی اور نہیں تھا. کیا آیت آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ. امام حسن دوڑے کہ آج ماں کو سب سے پہلے میں سناؤں. ابھی تک کسی نے نہیں سنی، میں ماں کو آج سناؤں گا. دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، شہزادی کوئی کام کاج کر رہی تھی، ماں سے لپٹ گئے. کہنے لگے جو ہی لپٹے تو کان لگایا، بی بی کام کرتے ہوئے کہہ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ. مجتبیٰ پیچھے ہٹے، کہنے لگے ماں یہ تو میں نانا کے پاس اکیلا تھا جب یہ سورہ اتری. کہا بیٹا نانا سے نہیں سنا، بزاد منی، میں رسالت کا حصہ ہوں، جو ادھر ہوتا ہے وہ ادھر بھی. جو ادھر آتا ہے وہ سب ادھر بھی آتا ہے. میں حصہ ہوں رسول، میں حصہ ہوں رسول کا. سمجھ رہے ہیں؟ شہزادی کے اسماء کی تعداد کا یقین جانے. اللہ اکبر، لا تعداد اسماء ہے، لا تعداد، لا تعداد. ہاں ایک حدیث آپ لوگوں کو بہت زبانی یاد ہے کہ حضرت عباس بی بی کی دعا ہے. یہ دعا کو ایسے یاد ہے نا، کمال ہے. لیکن سرکار دعا کو بھی تو جان لینا کہ دعا کیا ہوتی ہے. آپ نے سمجھا ہاتھ اٹھا کے بس حاجت طلب کرنے کا نام دعا ہے؟ نہیں، بلکہ صحیح بخاری سے ہی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی کتاب دعا باب جو ہے اس میں بہر دوسری یا تیسرے نمبر کی وحید الزمان والی اس میں روایت موجود ہے کہ حضور سے پوچھا گیا ما معنی الدعاء، دعا کا معنی کیا ہے، دعا ہوتی کیا ہے، دعا دعا کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الدعاء عبادہ. سنو دعا مانگنا عبادت ہے. تو اب یہ نہ کہو کہ بی بی کی دعا کا ثمر ہے عباس، نہیں، بی بی کی عبادت ہے عباس. کلندر کو بڑی محبت تھی عباس سے، پتہ نہیں جانتے ہو کہ نہیں. کلندر کریم کے آپ کہیں گے پتہ نہیں نجفی صاحب پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے. سیدھے سادے سے ہم مومن تھے، سندھی بھائی تھے، اچھے تھے اور آرام سے سمجھ رہے تھے، سارا کچھ علی علی کرتے تھے. یہ انہوں نے بیچ میں آ کے کہہ دیا کلندر کو جانتے ہو حضرت عباس کو کیسے پیار کرتے تھے، علم کیوں کی اس کے دل میں جگہ جگہ کیوں ہیں. خدا کی قسم یہ تمہاری کوشش نہیں ہے. کلندر کی آنکھیں بند ہیں، بجٹ میں ہے، بودلا باہر طواف کر رہا ہے، نوبتیں بجا رہا ہے، کلندر آنکھیں ہی نہیں کھول رہے. اچانک آگے کہنے لگے سرکار یا علی مدد. کلندر نے آنکھیں کھول کے کہا صرف 7 عالم سندھ میں اور رہ گئے تھے، بودلا تو نے کیوں نعرہ لگایا. سرکار وہ تڑپ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے مالک آپ سندھ میں علم لگا رہے تھے. کہا ہاں ہم وہیں گئے ہوئے تھے، ہم جگہ جگہ عباس علمدار کے
علم لگا رہے تھے تاکہ اقوات اللہ کا پرچم بلند رہے۔ قلندر نے سندھ میں پہلی دفعہ شاید نام لیا ہوگا عباس کا اصل نام۔ یہ عباس تو کنیت ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے۔ حضرت عباس کا اہل بیت نے نام رکھا تھا اقوات اللہ۔ اقوات قوت کی جمع ہے، اقوات اللہ اے اللہ کی طاقتوں کے مرکز۔ سڑکوں پہ علم لگا کے پھر رہے ہو، یہ قلندر کے نسب کیے ہوئے ہیں، قلندر کے نسب کیے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا بودلا جب بھی سندھ میں سرزمین ہند پہ علم لگے گا وہ میں لگاؤں گا، لگا لوگ رہے ہوں گے۔ سرکار کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں عباس کو علی جیسے علم کے دروازے کی کنجی سمجھتا ہوں۔ کیا کیا عرض کر آپ نے علم کے اوپر لکھ دیا کمرے بنی آج۔ میں اس لیے سرکار عباس کا تذکرہ شروع کیا کیونکہ میں ابھی بی بی کے فضائل بزبان عباس پڑھنے لگا۔ تو جب تک میں شاہ کے فضائل نہ پڑھوں آپ کو کیا پتہ لگے گا بی بی کے فضائل پڑھ کون رہا۔ عباس کی زبان سے شہزادی کے لیے شان میں خطبہ تمہیں وہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس لیے عباس عباس کر رہا ہوں کہ عباس مدد کرے، سمجھ رہے؟ اقوات اللہ مدد کرے تاکہ تم جانو کہ شہزادی کیا ہے۔ ابھی بالکل بھی تمہاری جان چھوٹنے کے ارادہ نہیں۔ بسم اللہ اس سے فرق میرے کرنا ہے نا، مجھے بھی میرے راستے میں لیکن ابھی آپ کی جان بخشی نہیں ہے، ابھی تو آپ کو جبر سے سننا پڑے گا، بلکہ کہنا چاہیے دوست بھائی کو کہ یہ گیٹ ہی بند کرا تو آپ کی جو بالکل جانے نہیں بلکہ یقین جانے اگر شہزادی کی ڈیوٹیاں نہ ہوتی تو میں ساری رات پڑھتا رہتا اور قلندر کو چیلنج کرتا کہ جب تک تو نہیں آئے گا ہم نہیں اٹھے گا۔ مزہ تو مومنیت کا پھر آئے نا، تم کیا برائلر مرغی جیسے مومن ہو، ایسے ایسے پڑھو اٹھ بھی نہیں سکتے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ کیسا تھا قلندر، کیسا ہے قلندر؟ ارے ہم علی کے مومن ہیں، ہم سے زیادہ انسانیت کو کوئی جانتا ہی نہیں، کیونکہ جن کے